1974 7 ستمبر کو آقائے پر نور حضور ختم الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت اور ختم نبوت پر ایک ایسا قانونی پہرا قائم ہوا تھا کہ اس سال 7 ستمبر کو اس کے 50 سال مکمل ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا قانون پاس کروا لیا تھا، بلکہ ان 50 سالوں میں جب جو نئی حکومت آئی ان کے بیرونی آقاؤں نے ان کو یہ ایجنڈا دیا کہ کسی طرح اسی قانون کو تو بدل جاؤ، کسی طرح اس میں تو ہیرا پھیری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ایک نہیں کروڑوں بار امت کے اولیاء علماء سمیت پاکستان کے سچے مسلمانوں کو سد سلام۔ جب بھی چور چکار ڈاکو ڈاکہ زنی نقب پر تلے، ادھر مسلمان سر بکف ہو کر کفن سر پہ باندھ کے میدان میں اتر آئے۔ یہ ابھی پرسوں 7 ستمبر کو ہفتے والے دن مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ نے، لاہور کی سرزمین نے شمع رسالت کے پروانوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا۔ لاہور کی سرزمین پر عشاق رسالت کا اس سے پہلے اجتماع نہیں ہوا۔ اور میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرنے کے ارادے سے اس گراؤنڈ میں دنیا آتی ہے، سال بھر آتی ہے، دن رات آتی ہے، وہاں نہ جانے کیا کیا گناہ کر کے مسلمان وہاں سے جاتے ہیں۔ خدا نے ان نبی کے جانثاروں کے مبارک قدموں سے اس میدان کو بھی پاک کر دیا، ایک دفعہ دھل گیا۔ میرے محترم دوستو، دو چیزیں امت کی وحدت کا ذریعہ ہیں۔ ایک حضور ختم الانبیاء امام الانبیاء سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات، اور دوسرا اہل ایمان کو ملا ہوا عظیم الشان دستور جس کو ہم کہتے ہیں قرآن۔ امت کی تفریق و انتشار میں بیرونی طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلین ڈالر سے آگے بڑھ کر خرچ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے، دنیا میں کہیں قرآن کریم کی توہین ہو جائے یا خدا نہ خواستہ حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر کوئی آنچ یا حرف آنے لگے، وہ سارے مسلمان جو انگلیوں کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں مکہ بن کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔
دین دشمن قوتوں کے سارے عزائم خاک اور پستہ ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں اتنے پیسے خرچ کیے تھے، یہ تو پھر ایک ہوئے کھڑے، پھر ایک چھتری تلے جمع ہو جاتے ہیں. اور دو عقیدے اللہ نے ہمیں ایسے دیے ہیں. ایک ایمان بچانے کا عقیدہ ہے، بلکہ ایمان سے بڑھ کر اسلام اور شعائر اسلام بچانے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا عقیدہ ایمان بڑھانے کا عقیدہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ دونوں عقیدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات سے ہی متعلق ہیں. انہی کے تعلق سے ہمارا ایمان بچے گا بھی، بڑھے گا بھی. اور پہلا عقیدہ ان میں سے ختم نبوت کا عقیدہ ہے. سارے بولو کیا عقیدہ ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. یہ اتنا اہم اور عظیم الشان عقیدہ ہے. خدا نہ خواستہ کہیں کسی سے، کسی خطے اور کسی جگہ میں یہ ہل جائے تو یاد رکھو کہ مکہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، کعبہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، قرآن بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، سنت شکلیں بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گی. یہ امامیں اور پگڑیاں، یہ مبارک علماء کی شکلیں یہ بھی بدل جائیں گی. یہ مسلمانوں کے پیشانیوں پر سجدوں کے نور، یہ تبلیغی جماعت کی محنت، یہ مدارس دینیہ کی محنت، یہ قال اللہ قال الرسول کی محنت، اللہ اللہ کی ضربیں، بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے، ماں بہنوں کے برقعے، حیا اور عفت، عزت و غیرت، فتح اور جہاد، غلبہ اور اسلام، سب اپنی جگہ سے ہل جائے گا. سب ہل جائے گا. اس لیے کہ نبوت نہیں بدلتی، یہ سب بدلتا ہے. نیا نبی سابقین میں جب آئے پہلے سے تبدیلی آئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. کتاب بدل گئی، عبادات کے طریقے بدل گئے، کئی سختیاں نرمیوں میں بدل گئیں، کئی نرمیاں سختیوں میں بدل گئیں، عقائد کی تبدیلیاں آ گئیں، عبادت کے رخ بدلے، کتاب بدلی، طریقے بدلے، عقیدتیں بدلی. ارے سب بدلا. ہم جیسے یہود و نصارہ سے عقائد و اعمال کا شدید اختلاف رکھتے ہیں. قرآنی تعلیمات یہ ہیں کہ تمہیں یہود و نصارہ کی ادا اپنانا، ان کسی شکل بنانا بھی جائز نہیں. اسی طرح یہودیوں اور نصرانیوں کی بھی آپس میں شکلیں کوئی نہیں ملتی، ان کے عمل اور عقیدے آپس میں بھی نہیں ملتے. بھلے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نبی کے پیروکار ہیں
اور اسلام کا نقطہ نظر ہے دونوں پیغمبر سچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوئی ہے، اور حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی. نبوت تو نہ کہوں منسوخ ہوئی، ان کی نبوی تعلیمات پر عمل منسوخ ہوا ہے. نبوت تو باقی ہے، ہم ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانیں، ان کو زندہ بھی مانیں، یہ بھی مانیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، قرب قیامت تشریف لے آئیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ان کی تعلیمات سب منسوخ ہیں، حتیٰ کہ جب وہ تشریف لائیں گے دین محمدی کی پیروکاری کریں گے، ان پر جو اترا تھا دین اس کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے مطابق روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے مطابق حج نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کی نبوت پر، ان کی نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کا وقت آقا علیہ السلام کے آنے سے ختم ہو چکا، ختم ہو چکا. وہ لطیفہ ابھی ایسے میرے ذہن میں آ گیا. کراچی سے بیٹھا کوئی قادیانی تھا، ان کا کوئی مربی اور مبلغ تھا، تو کسی کے مسلمان ہی ہے ماشاءاللہ، یہاں تو عمل کے کمزور بھلے ہوں مسلمان، لیکن الحمدللہ عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان ابھی تک بھی بہت پکے ہیں. تو دعوت دینی شروع کر دی کہ ایک مرزا تھا، وہ قادیان میں پیدا ہوا، یوں تھا، وہ نبی ہو گیا، اس کی یہ تعلیمات ہیں، یہ اچھے اچھے اس کے کام ہیں. یہ سچا بات ہے، کہانی نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، انہوں نے ہمیں سنایا. تو سکھر تک کہیں پہنچا تو اس نے کہا بڑی محنت ہو گئی، جائزہ تو لوں کہ مرزے پر کچھ ایمان، کچھ ترتیب قائم ہوئی، کوئی تھرمامیٹر تو لگاؤں. تو اس نے کہا پھر کیا خیال ہے آپ کا ہمارے حضور کے بارے میں؟ اس مجمع اور اس منبر کی شان کے مطابق وہ گالی نہیں ہے کہ میں وہ گالی یہاں ادا کروں، بڑی 18 من کی گالی ہے نا. اس نے کہا یار لوگ جو ہے نا یہ بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، یہ سچے پیغمبر کی نہیں مانتے، اس حرامی مرزے کی کہاں مانیں گے یار؟ تم عجیب لوگ ہو یار، تم اس کی بات ہمیں سمجھا رہے ہو. تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب جہاں یہ طے ہو گیا کہ پچھلے جتنے انبیاء کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا اب جائز نہیں رہا، وہیں یہ طے ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نام نہاد ذلی بروزی اصلی نقلی کسی نوعیت کا کوئی نبی، سارے بولو نہیں آ سکتا، سارے بولو نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک اور نبی بن کر کے نہیں آئے گا. آج ہی صحیح بخاری کے میں نے مغازی ختم کیا، درس دے رہا تھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مدنی زندگی میں مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 27 غزوات ہوئے ہیں.
غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی مبارک شرکت رہی ہو. بدر میں گئے، احد میں گئے، احزاب میں گئے، فتح مکہ میں گئے، خیبر میں گئے، قریظہ میں گئے، حنین میں گئے، طائف میں گئے. اور ٹوٹل 100 جنگیں لڑی گئی. کتنی بلا؟ 100. کتنے سالوں میں؟ بولو یار سارے. 10 سالوں. یہاں سبق یاد کیا کرو، سنا نہ کرو. کہاں کہاں سے علماء جمع ہو رہے ہیں یہاں آپ کے لیے. آپ کچھ سمیٹو علم، نبی کی زندگی محفوظ کرو. ٹوٹل جنگیں کتنی ہوئیں؟ 100. کتنے سالوں میں ہوئیں؟ 10 سالوں میں. آقا خود کتنی جنگوں میں گئے؟ 27. سارے اب دل سے سبحان اللہ سناؤ تو اگلی بات کروں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک زندگی میں جو نبوی 23 سالہ زندگی بنتی ہے، ٹوٹل 63 سال کی مبارک عمر ہے آپ کی. سب سے پہلے جو آپ نے محنت کی ہے اپنی جماعت صحابہ پر، پہلی محنت ان کو ایمان پر لانے کی تھی. دوسری محنت ان کو اعمال پر لانے کی تھی. نماز پڑھنے والے ہو جائیں، سچ بولنے والے ہو جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، وضع قطع میری جیسی بنانے والے بن جائیں، ہر کام سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، ان کی سیرت میری طرح بن جائے، صورت میری طرح بن جائے. یہ آقا علیہ السلام کی پہلے مرحلے کی کیا محنت؟ سارے بولو بھائی. عقیدے ٹھیک ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے بن جائیں، مجھ سمیت سارے انبیاء کو سچا نبی ماننے والے بن جائیں، میری ختم نبوت پر پکا یقین رکھنے والے بن جائیں، قبر اور آخرت کی زندگی پر ان کا ایمان درست ہو جائے. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اس کے بعد اعمال پہ لائے. اب نمازی ہو جائیں، سچ بولنے والے ہو جائیں، جھوٹ سے بچنے والے ہو جائیں، زنا سے بچنے والے ہو جائیں، چوری سے بچنے والے ہو جائیں، حرام خوری اور سود سے توبہ کرنے والے ہو جائیں. ایک ایک گناہ کو نکالا، ایک ایک نیکی کو زندگی میں جاری کیا اپنی جماعت صحابہ میں. تیسرے مرحلے کی محنت تھی اب دین پر، میرے لائے ہوئے دین پر مر مٹنے والے اور جان قربان کرنے والے بھی ہو جائیں. سب نے نہیں گئی سبحان اللہ. اور عجیب بات، ان 27 سمیت 100 جنگوں میں جو چھوٹی بڑی لڑی گئی 10 سالوں میں، ٹوٹل صحابہ کرام کی شہادت ہے 259. سارے بولو 259. بڑی قربانی. عام مسلمان کے خون کا قطرہ کعبہ سے افضل ہے. سبحان اللہ. صحابی جیسا ایمان. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے. 9 کلومیٹر لمبا، 7 کلومیٹر چوڑا مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. فرماتے ہیں غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر غلہ خرچ کر دے. میرے صحابی، میرے ساتھی کا ایمان و عمل اتنا مضبوط ہے، اس کا اخلاص اتنا قوی ہے، وہ ایک مٹھی خرچ کرے. غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر غلہ صحابی کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
نہیں کر سکتے. وہ صحابہ، اس شان کے صحابہ، اس مقام کے صحابہ. ایک صحابی رات کو جو قرآن پڑھنا شروع ہوئے، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی، قریب میں ان کا گھوڑا بندھا کھڑا، کوئی ذوق اور محبت اللہ کے کلام کے عشق میں ڈوب کر اللہ کے لیے کتنی عظیم الشان وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ کہف پڑھ رہے تھے. حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کی حالت یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد دیکھتے کہ قریب ترین روشنیاں آ گئیں. گھوڑا بدکنے لگا، ڈر ہوا کہیں میرے بیٹے کو ہلاک نہ کر ڈالے، لات نہ مار دے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. پھر وہ آواز آہستہ کرتے، روشنیاں اوپر چلی جاتی، پھر وہ اپنی لے میں جو آتے، پھر روشنیاں قریب آ جاتی. پھر ان کو اپنے بچے کا ڈر ہوتا، پھر آواز آہستہ کرتے، پھر ذوق میں جو قرآن پڑھنا شروع کرتے، رب کی فرشتوں کی جماعت کی روشنیاں پھر قریب آ جاتی. نورانی مخلوق ان کے منہ سے نکلنے والے کلام الہی کے نور کو سننے آ جاتی. حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں صحابی صبح جب ہونے لگی تو میں نے جلدی سے تلاوت کو سمیٹا، نماز پوری کی. اب جب نماز پڑھ کے دیکھا تو ایک لائن تھی جو جا رہی تھی، اور ایک جیسے کچھ سائبان نما ہو، بادل ہوں ایسے، جتھوں کے جتھے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، یہ رہا میرے ساتھ معاملہ. ایک حدیث میں آتا ہے تلک السکینۃ تنزلت، یہ سکینہ تھی جو اتر آئی. ایک حدیث میں آتا ہے یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو آپ کے مبارک منہ سے مبارک کلام جو پڑھا جا رہا تھا اس کو سننے کے لیے اتر آئی. سارے تو کہو سبحان اللہ، اچھی سی تو کہو، اور پھر سبحان اللہ کہو تو اس سے اگلا جملہ بھی سناؤ آقا کا. فرمایا اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے، نماز ختم نہ کرتے، وہ کلام الہی کے نور اور آپ کے اخلاص سے پڑھنے کے نور میں وہ فرشتوں کی جماعت اتنی گرفتار تھی، آپ پڑھتے لیتے، صبح کی روشنی ہوتی، سارے مدینے والے ان فرشتوں کی زیارت بھی کر لیتے. یہ تھی جماعت صحابہ. ایمان و عمل پر ہی محنت نہیں کی آقا علیہ السلام نے اپنی جماعت صحابہ کے، ان کے ایمان و عمل کو پھر عروج پر پہنچایا. دو صحابی بیٹھے رات کو دیر تک آقا علیہ السلام کے پاس باتیں کرتے رہے. اندھیری رات تھی. اسید بن حضیر، عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رات کو آقا کی صحبت سے جانے لگے. اندھیری رات تھی، راستہ بالکل گھپ اندھیرا تھا. ان کے آگے ایک روشنی چل دی. سارے کہو یار سبحان اللہ. روشنی جیسے آگے ٹمٹمی لائٹ بیٹری جلتی جا رہی ہو. آگے دونوں کے گھروں کے رخ جو جدا ہوئے، ایک اس گلی میں گیا، ایک اس گلی میں، روشنیاں بھی دونوں کی جدا ہو گئی. سبحان اللہ. سارے تو کہو یار سبحان اللہ. اس معیار کی جماعت صحابہ کا 100 جنگوں میں کتنے افراد کا خون نکلا؟ 259 کا. حضور آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت اور ختم نبوت کے ڈاکو آپ کی آخر زندگی میں پیدا ہو گئے تھے. یہ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب تو خود مدینہ میں بھی آیا.
اس کے سسرالی مدینہ منورہ کے تھے. کہا ایمان لے آتا ہوں اس شرط پر کہ میرے بعد خلافت لکھ دو، آپ کے بعد میں ہوں گا. اور فرمایا تو پوری زمین کی خلافت کہتا ہے میں لکھ دوں، تجھے تو ایک مٹی کی مٹھی بھی نہ دوں. خائب و خاسر واپس گیا. آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد باضابطہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. یہ ریاض کے قریب یمامہ کا میدان ہے. جنگ یمامہ ہوئی. آقا کی پاک ذات کا جب مسئلہ آیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی کی نماز اپنا جہاں فرض ادا کرتے ہیں، نبی کی نماز کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے اس سنت پر عمل کرنے کا، نبی کی مبارک ریش کی حفاظت کا بھی ثواب مل رہا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنا فرض جہاں ہم ادا کرتے ہیں، نبی کے فریضہ روزہ کی ادائیگی کا، ان کی اس عمل کی حفاظت کے فریضے کی ادائیگی کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. گویا جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، جہاں ہم اعمال کرنے سے فارغ ہوتے ہیں، سبکدوش ہوتے ہیں، وہیں نبی علیہ السلام کی پاک زندگی کے پاک اعمال کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، یہ آپ کے کسی مبارک عمل کی حفاظت کی بات نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام کی حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیوبندیوں میں عشق نہیں ہے. اوہو، عشق کے دریا جو یہاں بہتے ہیں، کوئی آگے گھونٹ تو بھر کے دیکھے. یہاں ہمارے مشائخ اکابر نے لکھا ہے، آقا کی ختم نبوت کا جو کام کرے گا، قیامت کے دن رسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کے طور پر جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. قادیان میں مرزے کے مرزواڑے کے پاس امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 1 مہینہ بیٹھے رہے. مرزا اگر تو سچا ہے میدان میں آ. بلند و بالا پہاڑ کے مینار کے اوپر چڑھ کر تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں. میں سچے پیغمبر کا امتی ہوں تو میں بچ جاؤں گا، تو بدبخت سچا پیغمبر ہے تو پھر تو بچ جائے گا. ایمان تھے. دارالعلوم دیوبند میں آئے، علامہ انور شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ارے شاہ جی یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کیا کر آئے ہو؟ کہا حضرت سچ سے کر آیا ہوں، اگر وہ نکل آتا ہم دونوں بلند مینار سے چھلانگ لگاتے، وہی بدبخت مرتا، میں بچ جاتا، نبی کے دشمن کا ابھی سے میدان صاف ہو جاتا، اس سے اللہ کی زمین پاک ہو جاتی. ایمان تھا، آقا کا عشق تھا. امام العصر علامہ انور شاہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ختم نبوت کا جو کام کرے گا، آقا کی ختم نبوت کا جو پہرا دے گا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لینے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اتنے بڑے اللہ والے تھے. میرے نانا قطب الارشاد مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہمارے استاد علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کو ہر رات حضور ختم الرسل امام الانبیاء، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات زیارت ہوتی. نعرہ تکبیر، شان
محمد مصطفیٰ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرے تکبیر۔ بات کو سمیٹتا ہوں، یمامہ کا میدان سجا، مسیلمہ کذاب سمیت 27,000 کافروں کی چٹانیں گری۔ یمامہ کا ایک باغیچہ تھا، باغ تھا جس کا نام حدیقۃ الرحمن رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دشمنان پیغمبر کا جب قتل عام صحابہ نے کیا تو اس کا نام حدیقۃ الموت پڑا، موت کا باغیچہ، موت کا باغ اس کا نام پڑا۔ لیکن جو بات ایمان کی بتانا چاہتا ہوں، سارے سبحان اللہ کہو تو صحابی کی شان کا بھی کچھ اندازہ ہوا ہوگا، کس مقام کا ہے صحابی، سبحان اللہ کس مقام کا ہے۔ اور رب ذوالجلال جن کے تقوی کا امتحان لے چکے، 100 نمبر لگا چکے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جماعت صحابہ تھی جن کے دلوں کا رب نے خود امتحان لیا، پوزیشنوں کا اعلان ہوا، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب رب سے راضی گئے، رب ان سب سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ 1200 صحابہ کی قربانی ہوئی، کتنی؟ 1200 صحابہ نے حضور آقا ختم الرسل امام الانبیاء، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت، ختم نبوت، ذات نبوت کے پہرے پر 1200 جانیں گری، 700 ایک روایت کے مطابق 600 ان صحابہ کا خون بہا جو قرآن کے حافظ اور عالم بھی تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری فرمان نامہ جاری کیا تھا، زندگی کا سارا نظام روک کر، کاروبار کاشتکاریاں روک کر، شادی بیاہ خوشیاں روک کر، سارے کے سارے مسلمان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یمامہ کے میدان میں جا کر کے آپ کی ختم نبوت کا پہرا دیں۔ سبحان اللہ تو کہو، سارے زور سے کہو یار سبحان اللہ۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو ہمارا جتنا مضبوط ہوگا اتنا اسلام مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، شاعر اسلام محفوظ ہوں گے، مکہ مدینہ محفوظ ہوگا، قرآن کا حرف حرف محفوظ ہوگا، مسجد کا منبر و محراب محفوظ ہوگا، مسلمانوں کی اور نور شکلیں محفوظ ہوں گی، نبی کی زندگی محفوظ ہوگی، خانقاہیں محفوظ ہوں گی، تبلیغی جماعت محفوظ ہوگی، دینی افراد محفوظ ہوں گے، دینی مدارس محفوظ ہوں گے، قرآن و سنت کی درسگاہیں محفوظ ہوں گی۔ اور خدا نخواستہ اس عقیدے پر آنچ آ گئی، کچھ نہیں بچے گا۔ ایک عقیدہ یہ ہے جس سے ایمان بچتا ہے، ختم نبوت پر عقیدہ نہ ہو بچتا ہی نہیں۔ اور ایک اور عقیدہ ہے جس پر جو ہمارا مضبوط ہو تو جس کا جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان پھر بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ سارے سبحان اللہ کہو، مختصر الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ وہ عقیدہ یہ ہے، میرا اور میرے بڑوں کا، جس جماعت سے میرا تعلق ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اولیاء کا عقیدہ ہے، امت کے فقہاء کا عقیدہ ہے، امت کے صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ حضور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے روزہ اطہر میں زندہ اور حیات ہیں. بے شک بے شک. پچھلے نہیں مانتے سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے. سارے کہو، اگلے کہو، پچھلے کہو، دائیں بائیں والے کہو، اسٹیج والے بھی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اس پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سنائے بغیر میں بات ختم نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں میں ہے جن کی فضائل اعمال ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے، ہر تبلیغ والے لے کر پھرتے ہیں. کیا نام ہے ان بزرگوں کا؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ. بڑے اللہ والے تھے، 50 سال حدیث پڑھائی. جنت البقیع مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں میں آرام میں ہیں. ان میں ادب اتنا تھا، آخر عمر میں وہیل چیئر پہ تھے، کہتے تھے کرسی پہ بیٹھ کے جا کے کیسے وہاں سلام پیش کروں. بعض اوقات مسجد نبوی شریف کے گیٹ پر جوتوں کی جگہ پر رک جاتے، کہتے غلام تو جوتوں پہ اچھا نظر آتا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ روضہ پاک سے ذرا، روضہ پاک کی سمت میں ذرا قدرے دور 50-60 فٹ دور آنکھیں بند کر کے مراقب تھے. ان بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے. ہمارے ساہیوال کے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی محمد مقبول صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ مرید تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے. تو ان کی وفات کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے دست بیعت ہو گئے. تو ان کی تمنا تھی جیسے پچھلے مرشد میرے اوپر مہربان تھے، حضرت بھی مہربان ہو جائیں، ان کی بھی نظر کرم مجھے نصیب رہے. تو یہ روضہ پاک پر سلام پیش کرنے گئے اور ساتھ میں آقا علیہ السلام سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ. اب یہ درخواست کون کرے گا؟ جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ آپ آقا وہاں سنتے ہیں، وہاں سنتے ہیں، وہاں زندہ ہیں، وہاں سنتے ہیں. دنیا میں کہیں ان پر درود پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ وہاں روزانہ کی رپورٹ بھی جاتی ہے. اور دل سے تو کہہ دو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہگاروں کا بھی تذکرہ ہو جائے گا آج. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مرید تھا مولانا عبد القادر صاحب کا، وہ رحلت فرما گئے، اب مرید ہوں مولانا محمد زکریا صاحب کا. تو آپ سفارش کریں یہ میرے اوپر ایسی ہی توجہ دیا کریں جیسے شاہ عبد القادر دیا کریں. آقا علیہ السلام کو کہہ کے عرض کر کے سلام پیش کر کے چلے آئے. اب سارے سبحان اللہ کہو تو پھر اچھی سی بات سبحان اللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. بڑوں کا اولیاء کا نام آئے تو یہی ادب ہے، صحابہ کا نام آئے تو کہو رضی اللہ عنہم. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ آنکھیں بندتی، نڈھال بزرگ بوڑھے بہت معمر تھے اس وقت، اور لوگ چل چل کے ہاتھ ملا کے جا رہے تھے. ایسے حضرت کا ہاتھ یوں تھا، مسافہ کر کے جا رہے تھے. مولانا مفتی مقبول صاحب روضہ پاک پہ درخواست کر کے یہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کے ادب سے سلام کیا. حضرت کی آنکھیں بند تھی. جب انہوں نے سلام کیا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. سارے تو کہو یار سبحان اللہ، وہ اچھے سی انداز سے تو کہو. کہا کوتاہی دیکھو تو پھر شکایت کرو. کیوں شکایت لگائی؟
پتہ چلا کہ ہمارا اس بارگاہ سے، اس درگاہ عالیہ سے کتنا تعلق ہے؟ بے شک سارے تو کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لائنیں دیکھو، کنیکشن دیکھو، تعلق دیکھو، اور یاد رکھو آخری بات کہ تعلق جو آقا سے مضبوط ہوگا، آپ کے بتلائے ہوئے عقیدہ کو بنانے سے مضبوط ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنانے سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور یہ ربیع الاول کا جو مہینہ، یہ انقلابی مہینہ ہے، دنیا میں انقلاب آیا، انقلابی شخصیت تشریف لائے، اور جو لوگ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آج اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنی زندگیوں کے انقلاب کا عزم کریں، بدلنے کا عزم کریں۔ اللہ آج سے بے نمازی نہیں رہوں گا، نمازی بن جاؤں گا۔ اللہ آج سے جھوٹا نہیں رہوں گا، سچ بولنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ آج سے چوری اور حرام خوری کا مال نہیں کماؤں گا، حلال کمانے والا بن جاؤں گا۔ اللہ آج سے نبی کی سیرت و صورت چھوڑنے نہیں، اپنانے والا بن جاؤں گا۔ کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مہینے میں جنہوں نے اپنی زندگی، کردار و عمل کو بدلنے کا عزم کیا، اللہ نے ان کی زندگیاں بدلنے میں ان کی خاص